بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ وقت کافی گزر چکا ہے، اب بس اختتامی مراحل ہے، چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیے دیتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کا یہاں مل بیٹھنا قبول و منظور فرمائے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 127 اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قاری صاحب نے ابھی کچھ دیر پہلے تلاوت بھی فرمائی تھی، قاری نظام الدین صاحب نے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یہ آیت بڑی قابل غور ہے اور ہم سب کو اس آیت پر بہت غور کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اور یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی جو پہلے سے بنیاد تھی اس پر دیواروں کو قائم کیا اور وہ فاؤنڈیشن اور بنیادیں رکھی، تو ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام یہ دونوں یہ کام کر رہے تھے، اور جب وہ یہ کام کر رہے تھے تو انہوں نے اللہ سے اس وقت یہ دعا مانگی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب ہماری طرف سے قبول فرمائیے، بے شک آپ دعاؤں کو سننے والے، العلیم دلوں کے حال کو جاننے والے ہیں۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نقطہ لکھا، اور ہمارے استاد حتمام مفتی تقی عثمانی صاحب مدظلہم عام طور پر دور حدیث کے طلباء کو یا مساجد کی جب اوپننگ ہوتی ہے تو وہ یہ بات بطور خاص ذکر کرتے ہیں، اور ہم سب کو اس پر بہت غور کرنا چاہیے۔ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام باپ بیٹا پیغمبر ہے، خانوادہ پیغمبروں کا ہے، اور انبیاء کی فیملی ہے۔ آپ کو پتہ ہے یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، یہ سارا ایک ہی خانوادہ، اوپر پیغمبر نیچے پیغمبر، دائیں پیغمبر بائیں پیغمبر، پیغمبروں کا خانوادہ۔ ان سے زیادہ روئے زمین پر کوئی مخلص ہو سکتا ہے؟ ان کے اخلاص کی خدا کی قسم کھائی جا سکتی ہے، روئے زمین پر ان سے زیادہ کون مخلص ہو سکتا ہے بھائی؟ اللہ کی رضا ہو، خوشنودی ہو، ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، نام و نمود نہ ہو، نمائش نہ ہو، کوسوں دور جس کے بارے میں گارنٹڈ قسم کھائی جا سکتی ہے وہ یہ حضرات انبیاء۔ بنا کیا رہے ہیں؟ بیت اللہ۔ What is the meaning بیت اللہ؟ اللہ تعالیٰ کا گھر۔ بنا کون رہا ہے؟ مستری، معمار و مزدور کون؟ دونوں پیغمبر باپ بیٹے بنا رہے ہیں اللہ کا گھر۔ کس کے حکم سے بنا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بنا رہے ہیں۔ اللہ کے حکم سے اللہ کا گھر بنا رہے ہیں، باپ بیٹا پیغمبر ہے وہ بنا رہے ہیں، اور خدا کی مدد و نصرت شامل ہے۔ میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ اللہ نے کس کس طرح سے مدد فرمائی۔ کئی حضرات مفسرین نے یہ بھی لکھا، آپ حضرات کو سب کو اللہ نے کعبے کی زیارت نصیب فرمائی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو حرمین کی بار بار زیارتیں نصیب فرمائے۔ تو خانہ کعبہ کی عمارت کتنی اونچی ہے؟ بہت اونچی ہے نا، یعنی اگر ایک بندہ نیچے کھڑا ہو تو دیکھیں کتنی اونچی ہے۔ تو روایات میں یہاں تک آتا ہے کہ جس وقت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام نیچے سے وہ اینٹ رکھنا چاہتے، مٹی گارا رکھنا چاہتے تھے، تو زمین کا وہ ٹکڑا خود اوپر چلا جاتا تھا، پھر جب نیچے آنا چاہتے تھے تو زمین کا وہ ٹکڑا نیچے آ جاتا تھا۔ یعنی اللہ رب العزت کی طرف سے معجزہ، اور انبیاء کے لیے معجزہ خاص ہوتا ہے۔ اور اس جگہ کے بنانے میں اگر اللہ کی مدد نہیں ہوگی تو کہاں ہوگی؟ ان سب کے باوجود باپ بیٹے کے زبان پر جو الفاظ ہیں وہ الفاظ دل دہلا دینے والے، اور وہ الفاظ انتہائی قابل غور، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اے اللہ ہم یہ کام تو کر رہے ہیں، بس تو ہماری طرف سے قبول فرما لے، بے شک تو سننے والا ہے، دلوں کا حال جاننے والا ہے۔ خلوص و اخلاص کا اس سے زیادہ عروج
اور روح زمین پر نہیں ہو سکتا. جس کے قبول ہونے میں کوئی شک ہی نہیں ہے, کوئی شبے کی گنجائش نہیں ہے, اس پر بھی یہ کہہ رہے ہیں اے اللہ ڈر ہے, بس تو قبول کر لینا, اے اللہ تو راضی ہو جانا, اے اللہ تو ہماری بات کو سننے والا ہے, اے اللہ ہمارے دلوں کے اندر کا حال کیا ہے, اے اللہ تو جانتا ہے, اے اللہ بس تو اس کو قبول فرما لینا. پتہ چلا کرتے رہو ڈرتے رہو, کرتے رہو ڈرتے رہو, اور اللہ کی مدد مانگتے رہو, اور ذرہ برابر دائیں بائیں توجہ نہ ہو, خلوص و اخلاص ہونا چاہیے, صرف اللہ کی رضا ہونی چاہیے, صرف اللہ کی خوشنودی ہونی چاہیے. بس اے اللہ تو راضی ہو جا, تو ناراض نہ ہونا, نہ تیری ناراضگی نہیں چاہیے, بس تو اس کو اپنے دربار میں قبول و منظور فرما لے. یہ سبق دیا جا رہا ہے بیت اللہ کی تعمیر کے وقت میں بیت اللہ کے ان باپ بیٹا پیغمبر معمار و مستریوں کی طرف سے. اس سے زیادہ خلوص اخلاص کا اور کوئی منظر نہیں ہو سکتا. یاد رکھنا چاہیے جس قدر کسی بھی عمل میں اللہ کی رضا خلوص و اخلاص ہوتا ہے, اللہ کے ہاں وہ عمل اتنا زیادہ قبول ہوتا چلا جاتا ہے. جس میں جتنا زیادہ خلوص, کہتے ہیں نا ہمارے ہاں اردو میں, کراچی میں یہ الفاظ بہت استعمال ہوتے ہیں, جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا. تو بھائی دینی کام کی خاصیت کیا ہے, جتنا خلوص و اخلاص بھرو گے وہ اتنا اللہ کے ہاں قبول ہوگا. جہاں ریاکاری, دکھاوا, نام و نمود اور غلط نیتیں, دماغ کے اندر دوسرے خیالات, میری عزت بن جائے, لوگ میرے ہاتھ چومنے لگ جائیں, لوگ میری آگے پیچھے وقت کرنے لگ جائیں, میں بڑا شیخ بن جاؤں, لوگ میرے لیے کھڑے ہو جائیں, جس قدر یہ بد اور غلط قسم کی نیتیں آتی چلی جائیں گی, اللہ کی رضامندی کے درجے سے ہم اتنا نیچے گرتے چلے جائیں گے. یہ جو قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء, دینی کلمے کا اور دینی پروجیکٹ کا خاصہ یہ ہوتا ہے اس کی جڑیں زمین کے اندر گہری ہوتی ہیں, اور جب زمین کے اندر اس کی جڑیں گہری ہوتی ہیں وفرعھا فی السماء, اس کی لہلہاتی عمارت, اس کی شاخیں برانچز اور اس کے پتے اور اس کی ٹہنیاں آسمان تک پہنچ جایا کرتی ہیں. وہ لہلہاتی بھی ممتاز و نمایاں نظر آتی ہیں, مگر یہ کب ہوگا, اصلھا ثابت, جب اس کی جڑیں زمین کے اندر گہری ہیں. اور یہ جڑیں زمین میں کب گہری ہوتی ہیں, جب صرف اور صرف خلوص و اخلاص ہو. اور آج میں آپ سے ایک بات عرض کرتا ہوں, ہم کیا ہیں کیا نہیں ہیں وہ ہمیں ہمارے عیبوں سے اللہ واقف ہے اور ہم جانتے ہیں. اللہ تعالی ہمارے سب کے عیبوں پہ پردے ڈالے رکھے. حاجی ریاض صاحب مفتی شعیب صاحب کے ساتھی ہیں, صبح شام کے ساتھی ہیں, ہانگ کانگ کے ساتھی ہیں. میں کچھ ساتھیوں کو ویسے ہی برسبیل تذکرہ ذکر کرنا چاہتا ہوں. بعض اوقات ہمارے کسی نئے فاضل ساتھی مولوی صاحب کے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے کہ کوئی پلاٹ مل جائے, کوئی زمین کا ٹکڑا مل جائے, وہاں کچھ مسجد بنا لیں گے, کچھ مدرسہ بنا لیں گے, چلو ذرا اپنا بھی ٹھکانہ بن جائے گا, چلو کچھ اپنا بھی ٹھیا بن جائے گا, چلو کچھ اپنا بھی گھر بن جائے گا, دین کا کام بھی چلتا رہے گا اور ساتھ میں دین کی بھی خدمت ہو جائے گی, اپنا بھی ہوگا سلسلہ. اور یہ یاد رکھیں الحمدللہ ثم الحمدللہ, حضرت والد صاحب قدس العلوم یہاں تشریف فرما ہے. کراچی کے اندر اللہ کا دیا ہوا سب کچھ بہت ہے, اللہ نے بہت کچھ دیا. میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں, کراچی کے کئی سارے لوگ یہاں پر واقف ہوں گے. ہمارے بلدیہ ٹاؤن سے آگے ایک علاقہ اتحاد ٹاؤن, اس اتحاد ٹاؤن کو جو آباد کرنے والے صاحب تھے اب تو اللہ کو پیارے ہو گئے, محمد خان آفریدی صاحب پشاور کے صاحب تھے. آفریدی چوک اور محمد خان کالونی اور اتحاد ٹاؤن پورا ان کا آباد کیا ہوا ہے. ایک ہی وقت میں وہ والد صاحب کے پاس آئے 52 مسجدیں لے کر. کتنی؟ 52, 52 مساجد, کہ میری اس پوری کالونی کے اندر 52 مسجدیں ہیں, یہ میں آپ کے حوالے کرتا ہوں. تو آپ جانیں, آپ کا کام جانیں, آپ اپنے صفہ کے فضلاء کو یہ حوالے کریں اور آپ اپنی زیر سرپرستی چلائیں.
تو ہم چھوٹے تھے، مجھے یاد ہے اب تک میں چائے تھرماس کپ وغیرہ لایا تو والد صاحب نے جس خلوص کے ساتھ وہ آئے اسی خلوص کے ساتھ چائے وغیرہ پلا کر کے ان کو فارغ کر دیا اور کہا کہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، میرے لیے یہ کام ممکن نہیں ہے، میں اس ادارے کے اندر خدمت کر رہا ہوں، میرا مزاج یہ ہے کہ جس جگہ پر بندہ جائے تو کوالٹی کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، پوری محنت کے ساتھ اور پوری جد و جہد اور استقامت کے ساتھ بندہ وہ کام کرے، یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ تو وہ صاحب کہنے لگے کہ میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ کسی بھی مولوی صاحب کو کبھی کوئی علماء کا ماشاءاللہ یہ طبقہ ہے، کوئی جگہ اگر ایسی ملتی ہے وہ کہتے ہیں یار قربانی کی کھالیں بھی آ جائیں گی، کوئی فطرہ وطرہ بھی جمع ہو جائے گا، کوئی زکوٰۃ کا بھی وہ ہو جائے گا، کوئی سلسلہ یہ بھی چل جائے گا، کچھ وہ بھی چل جائے گا، اور میں یہ بندہ دیکھتا ہوں جس کو میں حوالے 1 2 نہیں 52 مسجدیں کرنے کے لیے اس نے معذرت کر لی ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ جب حاجی ریاض صاحب نے یہ جگہ حوالے کرنے کا اور یہ سوچا تو گھر پہ ہم نے بارہا یہ مشورہ کیا کہ کسی طرح حاجی صاحب سے ہم معذرت کر لیں اور یہ کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ خیر کرے گا اور یہ، لیکن میں آپ کو دل کی بات بتاتا ہوں، ان کا خلوص و اخلاص، ان کی دل کی کوڑھن، ان کا دکھی دل، وہ اپنے شہید بیٹے کے لیے جس طرح تڑپتے ہیں اور کئی دفعہ انہوں نے جس تڑپ اور دکھ کا اظہار کیا، تو یہی دل کے اندر خیال آیا اگر ہم نے ان کے اس کام اور پروجیکٹ کے اندر تعاون نہ کیا تو ہمارے ضمیر پر بوجھ ہوگا۔ اگر ان کی عقیدت کا جذبہ مفتی شعیب صاحب پر بنا ہوا ہے، ان کا اگر دل حضرت والد صاحب پر مطمئن ہے تو چاہے کتنا ہی دور ہم کیوں نہیں ہیں لیکن انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ تعاون کریں گے۔ انی لا اسألکم علیہ اجرا، ہمیں کوئی صلہ ستائش اور اس کے اوپر اجرت اور بدلہ نہیں چاہیے، بس یہ ہے ان کا ایک دینی ذہن ہے، ہم اس دینی ذہن کے اندر خدمت دین کے اندر ان کے ساتھ حامی اور مددگار بن جائیں، اس کے علاوہ اور کوئی ذہنیت نہیں۔ اسی ارادے کے ساتھ یہاں آنا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت قبول فرمائے۔ اور بابر ریاض صاحب یہاں بیٹھے، وہ فہد شہید کے بھائی ہیں۔ ظاہر ہے ایک مرتبہ جب شروع میں مجھے انہوں نے یہ جگہ دکھائی، یہاں سامنے ان کا ریاض کارپوریشن کے نام سے میرا خیال ہے ماربل کا یا ٹائل کا کاروبار بھی ہے، تو میں رات کے وقت آیا تھا، یہ مجھے وزٹ کرا رہے تھے، جب میں نے دیکھا یہ سامنے دکانیں، مارکیٹ، بازار، اور اس کے درمیان میں یہ جگہ کوئی لاکھوں کی نہیں ہے، کروڑوں کی ہے، اور 1-8 کروڑ کی نہیں، کئی کروڑوں کی ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ یہ بڑی قیمتی جگہ ماشاءاللہ آپ کے والد صاحب نے وقف کی، تو بڑا خوبصورت جواب بابر بھائی نے دیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی جوانی سلامت رکھے، اللہ ان کو اپنے والدین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ انہوں نے کہا مفتی صاحب جس ذات کے لیے جگہ وقف کی ہے وہ ذات بھی تو قیمتی ہے، اور وہ اللہ کی ذات ہے، بلکہ سب سے زیادہ قیمتی وہی ہے، ہم سب کی اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت و اوقات ہی نہیں ہے۔ تو ہم نے بھی اسی خلوص کے ساتھ یہ جگہ وقف کی ہے۔ یہ اصلاً مسجد ہے اور مسجد ہی کی تعمیر کے لیے یہ جگہ ہے، اور مسجد ہی یہاں پر بنے گی، ساتھ ہی ساتھ ظاہر ہے مسجد اور قرآن کی تعلیم، مسجد اور دینی مکتب اور تعلیم یہ لازم و ملزوم ہے، اور چولی دامن کا ساتھ ہوتا ہے، تو یہاں پر مدرسہ اور مسجد دارالعلوم یہ بھی انشاءاللہ مسجد ہی کے ضمن کے اندر قائم ہوگا۔ اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہمارے دل کی یہ خواہش ہے کوالٹی آف ایجوکیشن، اعلیٰ معیار تعلیم کے ساتھ، مضبوط انداز کے اندر، اچھے انداز میں، غیر سیاسی، غیر فرقہ وارانہ انداز کے اندر یہاں پر مسلمانوں کی خدمت ہو، پاکستان کی خدمت ہو، اسلام کی خدمت ہو۔ کوئی سیاسی لیبل ہم نہیں لگانا چاہتے۔ حضرت والد صاحب بیٹھے، ہمارا جامعہ صفا کا جو مزاج ہے، ساری سیاسی جماعتیں میری ہیں اور میں سب کا ہوں، یہ ہم سب کے ہیں اور ہم ان سب کے ہیں، سارے اسلام مسلمان ہیں، سارے کے سارے مسلمان ہیں اور سارے کے سارے پاکستانی ہیں، تو یہ 2 بڑے رشتے ہمارے ہیں۔ تو الحمدللہ سب کے لیے دروازے کھلے ہیں، اور 2 قسم کے چندے میں ضرور چاہتا ہوں آپ حضرات سے، خاص طور پر یہاں کے مارکیٹ، یہاں کے دائیں بائیں کے جتنی تاجر برادری، 2 چندے۔ اب جب لفظ چندہ آتا ہے تو بعض لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے شاید پیسوں ویسوں کا چندہ نہیں چاہیے، اوقات کا چندہ چاہیے، اولاد کا چندہ چاہیے۔
औकात का चंदा, हर मुसलमान, हर दुकानदार, हर दाएं बाएं का बिजनेसमैन मस्जिद के अंदर अपने औकात लगाए। 70 साल हमारी उम्रें हो गई हैं, कुरान के अल्फाज सही नहीं है, कब्र की तरफ जा रहे हैं, हमने अब तक कुरान का तर्जमा नहीं सीखा, कुरान का तर्जमा मुसलमानों को नहीं आता, जिसकी वजह से ज़वाल है। बगैर तर्जमे के हमने जिंदगियां गुजारनी है, कुरान का तर्जमा आना चाहिए। और उलमा बैठे, उनसे तो मैं नहीं कह सकता, हाँ इल्तजा मुअद्दिबाना दरख्वास्त कर सकता हूँ। हमारे थानवी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लामा शबीर अहमद साहब उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह, मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब मदजुल्लुम, इस सिलसिले के सारे अकाबिर का ये मिजाज रहा है कि अपनी मसाजिद में दर्स कुरान लाजमी दिया करें। तो जो उलमा बैठे उनकी खिदमत के अंदर भी यही गुजारिश है, यही इस्लाम की सबसे बड़ी खिदमत है और पाकिस्तान की यही सबसे बड़ी खिदमत है। तो दर्स कुरान का अहतमाम होना चाहिए, औलादों को दीन की तालीम की तरफ हमें मुतवज्जे करना चाहिए। ये 2 चंदे ज़रूर आपसे, बल्कि पूरे पाकिस्तान में हम इन 2 चंदों की कैंपेन चलाते हैं। कुरान का तर्जमा, कुरान करीम तर्जमे के साथ पढ़े, ये मैं चंदा करता हूँ। टीवी पर, सोशल मीडिया पर, मसाजिद में, दुनिया भर में मुसलमानों कुरान के तर्जमे की तरफ आओ। हम चाहते हैं कि इस मस्जिद से भी कुरान का तर्जमा आम मुसलमानों को बार बार पढ़ाया जाए। और दूसरा, औलाद का चंदा, तरबियत औलाद, दीनी और रूहानी पॉलिश मिले। हम कभी इसके मुखालिफ नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह रोशन ख्याल है और वक़्त के जदीद तकाज़ों को समझते हैं। पायलट, ये भी मुसलमान की ज़रूरत है। सही इंसाफ फराहम करने वाला वकील, ये भी मुसलमानों की ज़रूरत है। अच्छा इंसाफ फराहम करने वाला जज, ये भी मुसलमानों की ज़रूरत है। सही इंतज़ाम करने वाला सियासतदान, ये भी मुसलमानों की ज़रूरत है। मुसलमानों का सही जिस्मानी डॉक्टर, ये भी मुसलमानों का मसीहा और मोहसिन, ये भी ज़रूरत है। और फौजी, ये भी मुल्क की ज़रूरत, अव्वलीन ज़रूरत है कि वो सरहदों की हिफाजत करने वाले, इस्लामी मुल्क की हिफाजत करने वाला, इन सब की ज़रूरत है। लेकिन हम ये कहते हैं, जब इन तमाम शोबों की ज़रूरत है, तो अगर ये मुसलमानों की सोसाइटी और मुसलमानों का मुआशरा है, तो एक आलिम दीन और सही मजबूत मुअतदिल मुस्बत मुफ्ती, वो इस माशरे की अव्वलीन ज़रूरत है, पहले नंबर पर उसकी ज़रूरत है। वही जज्बा और वही रवैया और वही अज़म लेकर के हम यहाँ पर आए हैं। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह आप हज़रात का ताउन जारी रहेगा। अल्लाह ताला इस जगह को कबूल फरमाए। हाजी रियाज साहब के लिए सिर्फ इतनी बात अर्ज करता हूँ, अल्लाह आपका कलेजा ठंडा करे और अल्लाह आपकी आंखें ठंडी करे और अल्लाह आपके इन दोनों बेटों को, शहीद बेटे को भी और भाई बाबर को भी, आपकी उखरवी नजात का जरिया बनाए और इस मस्जिद के टुकड़े को भी आपके लिए बख्शिश का, मगफरत का, नजात का जरिया बनाए। और आप इसको देखें और आपकी आंखें ठंडी हो, सजदों से ये आबाद हो, जिक्र व तिलावत से ये जगह, ज़मीन का ये टुकड़ा आबाद हो। बस यही तमन्ना है, यही उमंग और आरजू है। अल्लाह ताला कबूल व मंजूर फरमाए। आखिर में ये बात अर्ज करनी है, हज़रत मौलाना यूसुफ शाह साहब तशरीफ़ लाए, हज़रत मौलाना काजी अरशद हुसैनी साहब तशरीफ़ लाए और कारी निज़ामुद्दीन साहब, बहुत सारे हज़रात उलमाए कराम, हज़रत मौलाना शेर ज़मान साहब मुद्दज़िल्लुम, उनकी मेहनत भी है, उनकी खिदमात भी हैं, वो तशरीफ़ लाए। और सच्ची बात यह है कि मैं बहुत सारे उलमा से वाकिफ़ भी नहीं हूँ, तो माफ़ी भी चाहता हूँ, क्योंकि मैं मकामी तो हूँ नहीं, तो उनकी आमद पर शुक्रिया अदा करता हूँ। कुछ शख्सियात ऐसी होती हैं जो बैक ऑफ द स्क्रीन रह करके खिदमत करती हैं और वही असल खिदमत होती है। अल्लाह ताला उन हजरात को भी जज़ाए खैर दे, जिनके लिए कहा वो खुद ही समझ गए। हमारे बहुत ही प्यारे मुकर्रम मोहतरम भाई अबुल वलीद साहब, अब्दुल खरीद साहब और बहुत सारे हजरात, अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगियों में बरकत अता फरमाए। हमारे बहुत देरीना साथी हैं और तकरीबन सुबह शाम के साथी रहे। अनीक अहमद साहब दुनिया टीवी के हमारे एंकर रहे, आजकल वो वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर हैं, तो उन्होंने आना था मगर आज इत्तफाकन वज़ीर आज़म साहब ने मीटिंग बुलाई है
اور مجھ سے وہ کہہ رہے تھے کہ 1:30 بجے ہم آپس میں رابطہ کر لیں گے. اگر وہ قریب ہوں گے تو میں ان کو ابھی بلا لوں گا، اور اگر نہیں ہوں گے تو میں ان کو آنے سے منع کر دوں گا، کیونکہ آپ حضرات بہت انتظار کر چکے ہیں، اب مزید تاخیر مناسب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ حضرات کا بیٹھنا قبول فرمائے. اور بھائی ذیشان صاحب اور صفہ کے جو فضلاء اس علاقے کے، انہوں نے یہ پروگرام ارینج کیا ہے. مفتی انعام الحق صاحب، بھائی عامر صاحب اور بھائی عمران صاحب اور مولانا ذیشان صاحب، انہوں نے بڑی محنت کی ہے. البتہ ان کو تھوڑا سا ڈر یہ لگا ہوا ہے کہ ماشاءاللہ افراد تو بہت زیادہ آ گئے ہیں اور کھانا شاید کم نہ پڑ جائے. تو مجھے انہوں نے کان میں آ کر کے کہا ہے، تو میں نے کہا بھائی ہم بھی مہمان ہیں، یہ بھی مہمان ہیں، انشاءاللہ اگر کم بھی پڑ گیا تو ان میں سے کوئی ساتھی اس کو محسوس نہیں کرے گا، اس لیے کہ ان حضرات کو بھی پتہ ہے کہ ہم بھی باہر سے آئے ہوئے اور یہ حضرات بھی مہمان ہیں. ہم مہمان بھی ہیں اور میزبان بھی ہیں. آپ حضرات کی آمد کا بہت شکریہ. جزاکم اللہ خیرہ وآخر دعوانا.